السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 659 ہے اور آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 کی تلاوت اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 86۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، صدق اللہ العظیم۔ ولا تقعدوا، اور مت بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے میں، توعدون، دھمکیاں دیتے ہوئے، وتصدون، تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس شخص کو جو آمن بھی، اس پر ایمان لے آیا، وتبغونہا، اور تم تلاش کرتے ہو، عوجن، کجی، واذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب کہ، کنتم، تھے تم، قلیلاً، تھوڑے، فکثرکم، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، وانظروا، اور دیکھ لو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم مت بیٹھو ہر راستے میں کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور تم مت بیٹھو ہر راستے میں کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو۔ دوسری بات، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اس پر ایمان لائے۔ تیسری بات، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ چوتھی بات، یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے۔ پانچویں بات، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ چھٹویں بات، دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ پچھلی آیت میں قوم شعیب کی 3 غلطیوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ناپ اور تول میں پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، اور زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اس آیت میں ان کی 3 غلطیوں کی، مزید اور 3 غلطیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ تم ہر راستے میں لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے مت بیٹھو۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو، اور تیسرے یہ کہ تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اس کے بعد قوم شعیب کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تعداد میں بہت کم تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور تم دیکھو کہ جن لوگوں نے اس سرزمین میں بگاڑ اور فساد برپا کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھ کر لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی دیتے تھے جب وہ اپنے مال ان کو نہیں دیتے تھے۔ انہیں ڈکیتی کی ایک صورت تھی، ڈاکہ ڈاؤ، جس کو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ سے تعبیر کیا گیا دوسری آیت میں کہ تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، یا یہ کہ وہ مسلمانوں کو جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی اتباع کے لیے آتے تھے ان کو قوم کے نالائق دھمکیاں دیتے تھے۔ ابن کثیر نے جو پہلا معنی ہے اسی کو زیادہ ترجیح دی ہے۔ اور ایمان والوں کو اللہ سے تم روکتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ قوم کے یہ بدبخت لوگ ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کو ماننے اور ایمان لانے کا ارادہ کرتے ان کا رخ موڑ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سیدھے راستے کو ٹیڑھا راستہ بتانے کی کوشش کرتے تھے، گمراہی کی باتیں کرتے ہوئے اور جھوٹ بکتے ہوئے، لوگوں میں اس دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہوئے، جو دین حضرت شعیب علیہ السلام لے کر آئے تھے اس میں شبہات ڈالتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی برائیوں سے روکا۔ یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے سماجی برائی سے اپنی قوم کو روکا، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا، راستوں میں لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے ظلم کرنے سے روکا، اور لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر دینے سے روکا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سماج سے کٹے ہوئے نہیں تھے،
اور وہ صرف توحید کی تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی برائیوں سے بھی لوگوں کو روکا۔ اس زمانے میں جو ائمہ کرام اور علماء اعظام ہیں جن کی نسبت ان انبیاء کرام سے عوام کی بنسبت بہت زیادہ ہے، جو نبیوں کے حقیقی وارث ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں ہو رہی سماجی برائیوں پر اپنی نگاہ رکھے اور ان برائیوں کو دور کرنے کی تدبیریں کریں اور اس سلسلے میں کوششیں بھی کرتے رہیں۔ اور مزید یہ کہ ہر محلے کے اندر جو ذی حیثیت لوگ ہیں، ذی اثر لوگ ہیں، جو اپنے محلے کے اندر بڑے کہلائے جاتے ہیں، ان کا کام صرف محلے کے اندر اپنا دبدبہ قائم کرنا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس محلے کے اندر کس کس قسم کی سماجی برائیاں وجود پذیر ہو رہی ہیں، ان برائیوں کو دور کرنے کی اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش اور تدبیر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔